کلاس اصل میں ایک تربیت گاہ ہے۔ کلاس صرف علم کا مقام نہیں ہوتا بلکہ ایک تربیت کا مقام ہوتا ہے، جہاں ہم صرف علم حاصل نہیں کرتے بلکہ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اخلاق کا، عادات کا، اطوار کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو باتیں کلاس میں پیش آتی ہیں وہ ہماری سیرت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور کلاس کو اہمیت دینا ایک طالب علم کے حصول علم کی بنیادی شرطوں میں سے ہے۔ لہذا کوئی طالب علم یہ نہ سمجھے کہ ریکارڈنگ موجود ہے، میں اسے سنوں گا۔ سننے سے وہ ہو سکتا معلومات جمع کر لے، لیکن علم کا جو شوق ہے وہ مفقود ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں اس کے پاس محفوظ رہیں، اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ آدمی اپنے عمل کے مطابق علم حاصل کرتا ہے، جتنا وہ اپنے شوق کا مظاہرہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی قدر اس کو وہ چیز عطا کرے گا۔ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے اور اس کے لیے بہت محنت اور شوق کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال امید کہ آپ اس کا اہتمام کریں گے، اور ہم پہلے بلوغ المرام پڑھ لیں گے اور اس کے بعد تاریخ پڑھا کریں گے۔ بلوغ المرام ہمیں اس مستوی میں اس کا جو نصاب ہے وہ ختم کرنا ضروری ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں، اور خود ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ کلاس میں کوئی ناغہ نہ ہو اور پابندی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں، اور جتنا ہم لوگ اب تک پڑھ چکے ہیں کوشش کرتے رہیں کہ اس کا مراجعہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے علم اور عمل کی بنیادوں میں سے ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ حدیث کا وہ مجموعہ ہے جو مسائل پر مشتمل ہے۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، من ادلۃ الاحکام، نام ہی سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو احکام ہے دین کے، اس کے دلائل پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ تو اب جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اسی حدیث سے ہم کو آغاز کرنا ہے نا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب، اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ اس کی ترجمانی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی راؤنڈ دے، پامال کر دے، یا عام الفاظ میں ہم کہہ رہیں گے کہ کھندل دے یا اپنا پیر رکھ دے، تم میں سے کوئی گندگی پر اپنا پیر رکھ دے، گندگی پر، تم میں سے کوئی گندگی پر اپنے موزوں سے چلے، بخفیہ اپنے موزوں سے، فطہورہما التراب تو ان کی پاکی مٹی ہے، تو مٹی ان کو پاک کرنے والی ہے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا رحمہم اللہ۔ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں ہے اور شروط الصلاۃ میں ہے۔ تو اس باب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پاکی صفائی، یعنی انسان کے بدن، اس کے کپڑوں اور نماز پڑھنے کی جگہ، ان تین چیزوں کا پاک ہونا یہ نماز کے شروط میں سے ہے۔ گندگی سے ان تین چیزوں کا پاک ہونا یہ نماز کے شروط میں سے ہے۔ لہذا انسان جو جوتیاں یا پھر موزے پہنتا ہے، چاہے وہ موزے چمڑوں کے ہو یا پھر کپڑے اور اون کے ہوں، ان کا تعلق بھی لباس سے ہے، ان کا تعلق بھی لباس سے ہے، لہذا نماز کے لیے ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کو کوئی گندگی لگ جائے تو ان کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں
کہ صرف پانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ان چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، لہذا اس حدیث پر کلام ہونے کی وجہ سے بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اگر آدمی کے بدن کو یا اس کے کپڑوں کو، جس میں موزے بھی شامل ہیں اور جوتیاں بھی شامل ہیں، پگڑی بھی شامل ہے، یا پھر نماز کی جگہ کو اگر کوئی گندگی لگ جائے تو ان کا قول یہ ہے کہ مٹی کے ذریعے اسے پاک کرنا چاہیے۔ لیکن راجح قول یہی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کا ذکر کیا، اسی کو راجح قرار دیا کہ گندگی اگر لگ جائے تو اس کا ختم ہو جانا کافی ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ختم ہو، چاہے وہ مٹی کو رگڑنے سے ختم ہو، یا پھر دھوپ کے لگنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے، یا پھر کسی ایسی چیز سے جو گندگی کو دور کرنے والی ہے اس کے ذریعے اسے دور کر دیا جائے، وہ کافی ہے، پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ انسان کی جوتیوں کو اور اس کے کپڑوں کو یا پھر اس کے موزوں کو اگر کوئی گندگی لگ جائے تو مٹی کے ذریعے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مٹی سے مراد مٹی ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز ہے جو زمین کا جز ہے، جس میں ریت وغیرہ بھی شامل ہے، ریت وغیرہ بھی شامل ہیں، تو ان کو ریگڑنے سے پاک ہو جائے گا۔ اگر انسان کسی ایسی جگہ چلتا ہے جہاں مٹی یا ریت یا زمین کے کچھ اجزاء ہیں، گندگی لگنے کے بعد تو وہ خود بخود پاک ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو انسان اگر مٹی پر اس کو رگڑے گا تو وہ اس سے وہ چیز پاک ہو جائے گی، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ وعن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم۔ معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز، اس میں لوگوں کی باتوں میں سے کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک یہ نماز، اس میں درست نہیں ہوتا لوگوں کی باتوں میں سے کچھ بھی۔ یہ تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ نماز کے سلسلے میں ہے۔ اس حدیث کی کچھ تفصیل ہے، جیسا کہ احادیث کے دوسرے مجموعوں میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ چونکہ یہ صرف دلائل پر مشتمل ہے اور کتاب الصلاۃ سے اس کا تعلق اس حیثیت سے ہے کہ نماز کے دوران بات کرنا یہ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ نماز کے دوران بات کرنا یہ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اس حیثیت سے اس حدیث کا تعلق اس کتاب سے ہے، یعنی کتاب الصلاۃ سے ہے۔ اس حدیث کی جو تفصیل ہے وہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی آدمی کو چھینک آ گئی۔ میں نے اس کو یرحمک اللہ کہا۔ لوگ اپنی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگے تو میں کہنے لگا کہ ہائے ہلاکت ہو، کیا بات ہے، تم مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے راروں کو مارنے لگے، یعنی ان کو خاموش ہونے کا اشارہ کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کر رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد میں نے آپ سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا اور آپ سے بہتر کوئی تعلیم دینے والا نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا اور نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ آپ نے یہ بات کہی جو اس حدیث میں ہے کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ اس نماز میں لوگوں کی باتوں میں سے کوئی بھی چیز درست نہیں ہے،
جائز نہیں ہے۔ یہ نماز تو تسبیح، تکبیر اور قرات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کا جو تعلق باب سے یا کتاب سے ہے اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس حدیث سے مزید جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو نماز کی جنس سے نہیں ہے وہ نماز میں درست نہیں ہے۔ اگر وہ اس کا تعلق اگر افعال سے ہے، اگر اس کا تعلق کاموں سے ہے، تو اگر وہ عمل کثیر ہوگا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن عمل قلیل ہوگا تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن بہرحال وہ مکروہ ضرور ہے۔ اور اگر اس کا تعلق بات چیت سے ہے، قول سے ہے، تو جانتے بوجھتے اگر کوئی شخص نماز میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے جواب کو، جو کہ مسنون ہے، چھینک کا جواب دینا یہ سنت سے ثابت ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بات قرار دیا، باوجود یہ کہ وہ مسنون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری باتیں کرنا بدرجہ اولا نماز میں درست نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو نہیں جانتا اس کو نرمی سے سمجھانا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھینک کا جواب دینا یا چھینک آئے تو الحمدللہ کرنا یہ نماز میں جائز نہیں، بلکہ یہ لوگوں کی باتوں میں سے ہے، نماز میں اس کا شمار لوگوں کی باتوں میں ہوگا، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ نماز میں انسان کو جس کی چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ جو چیز نماز میں شامل ہے اس کا پورا خوشی و خضوع کے ساتھ اہتمام کرے، اور وہ ہے تسبیحات ہیں اور تکبیرات ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ اہم چیزیں ہیں، نماز اور بھی چیزوں پر مشتمل ہے لیکن یہ نماز کی سب سے اہم چیزیں ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال انا كنا لا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے دور میں نماز میں بات کیا کرتے تھے۔ ہم میں یکلم احدنا صاحبہ، ہم میں کوئی شخص اپنے ساتھی سے بات کرتا تھا بحاجتہ، اپنی حاجت کے بارے میں، حتی نزلت، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے قیام کرو۔ فأمرنا بالسکوت، تو ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا، خاموشی کا حکم دیا گیا، ونہینا عن الکلام، اور بات چیت سے منع کیا گیا۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، واللفظ لمسلم، اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ ایک مختصر سین، ایک کوئی بڑا علمی فائدہ نہیں، لیکن عام طور پر اہل علم جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں امام مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل قولی طور پر زیادہ محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح بخاری کا وہ درجہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، لیکن دونوں کے جمع کرنے میں فرق یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اپنی کتاب کو جمع کرنے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرتے رہے، کبھی عراق تو کبھی کوفہ، کبھی بغداد، کبھی فلاں، کبھی فلاں جگہ پر، اور وہ ایک مقام کی حدیثیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بہت ہی عظیم حافظہ دیا تھا، تو ایک مقام سے جو حدیثیں سنتے وہ عام طور پر دوسرے مقام کو جا کر لکھتے، یا پھر کبھی کبھی دوسرے مقام کو جا کر لکھتے، اسی جگہ پر نہیں لکھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ روایت میں بعض وقت روایت بالمعنی ہو جاتی، یعنی اس کے معنوں کو محفوظ کرتے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہی مقام پر رہ کر انہوں نے احادیث کو جمع کیا، اپنے ہی مقام پر جو شیوخ تھے ان سے انہوں نے اس کو جمع کیا، تو اس لیے الفاظ کے اعتبار سے، الفاظ جو احادیث کے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے
بات بات کو جو ہے صرف اسی حد تک محدود رکھیں، اسے دوسری چیزوں میں وسیع نہ کریں۔ باقی کئی اعتبارات ہیں جس کی وجہ سے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے چونکہ انہوں نے اپنے ہی مقام کے شیوخ سے ان کو جمع کیا، اس لیے اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ زیادہ محفوظ ہیں۔ روایت بالمعنی نہیں بلکہ روایت باللفظ ہے جس کا انہوں نے خاص طور پر اہتمام کیا۔ تو بہرحال اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم کے ہیں۔ ہم جانتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس حدیث کا اس کتاب یا اس باب سے کیا تعلق ہے۔ اس حدیث کا ظاہر ہے کہ اس کتاب سے تعلق ہے، اور وہ یہ کہ نماز کے دوران بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نماز کے دوران بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اہل علم اسے مبطلات الصلاۃ میں ذکر کرتے ہیں، نماز کے دوران بات کرنا۔ اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز جو موجودہ شکل میں ہے وہ ابتدا ہی سے اس شکل میں نہیں تھی، بلکہ بتدریج وہ اس شکل تک پہنچی ہے۔ جو صورت آج نماز کی ہمارے پاس ہے، یہ صورت بتدریج ہوئی ہے۔ اسلام کے احکام میں تدریج ہی ہے، رفتہ رفتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان احکام کو مقرر کیا تاکہ لوگوں کو اس کی عادت ہو اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ بڑی حکمت ہے، یہ بڑی حکمت ہے۔ لہذا بعض چیزیں کچھ وقت میں جائز تھیں، بعد میں ان چیزوں کو منع کیا گیا۔ تو اسی طرح نماز کا معاملہ ہے۔ ابتدا میں نماز کے دوران اس بات کی اجازت تھی کہ کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا تو وہ اپنی کوئی بات پوچھنا ہوتا تو اپنے ساتھی سے پوچھتا تھا جو نماز میں ہے۔ تو یہ چیز ابتدا میں جائز تھی، لیکن بعد میں جب سورہ بقرہ کی آیت اتری تو یہ بات حرام کر دی گئی کہ نماز میں کسی قسم کی گفتگو کی جائے، نماز میں کسی قسم کی گفتگو کی جائے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہے۔ وقوموا للہ قانتین، قانتین کے معنوں میں بہت وسعت پائی جاتی ہے۔ قانتین کے معنی ہے قیام کرنا، قانتین کے معنی ہے خشوع اور خضوع کا خیال رکھنا، قانتین کے اور بھی معنی ہیں، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر فرمائی تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں یہ چیز بدرجہ اولا داخل ہے۔ اس کی جو تفسیر فرمائی وہ یہ ہے کہ نماز میں بات نہ کیا جائے۔ قانتین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی صحابہ کو نماز میں بات چیت جو کہ پہلے جائز تھی اس سے منع کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معنی قانتین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے ذریعے داخل ہے۔ دوسرے جو معنی ہیں وہ اس میں اس کے لفظی اعتبار سے موجود ہیں خشوع و خضوع کے، لیکن یہ تشریح کہ نماز میں بات نہ کیا جائے وہ اس کی تفسیر کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ تسبیح متفق علیہ، زاد مسلم فی الصلاۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح مردوں کے لیے، تسبیح مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ زیادہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا فی الصلاۃ، نماز میں، یعنی یہ جو چیز ہے یعنی تسبیح مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ نماز میں ہے۔ اس حدیث کا تعلق باب سے اس طور پر ہے کہ نماز میں نماز کی جنس کے علاوہ جو چیزیں نماز کے ساتھ مخصوص ہیں، جو اقوال اور افعال نماز کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور چیز نماز میں حرام ہے۔ لیکن ضرورت کے موقع پر امام کو کوئی چیز مطلع کرنا ہو، امام بھول رہے ہوں، یا تو انہوں نے رکوع بھول دیا یا رکوع بھول گئے ہوں، یا پھر کوئی سجدہ بھول گئے ہوں، یا قاعدہ بھول گئے ہوں، قاعدہ بھول گئے ہوں، کوئی بھی چیز اگر بھول گئے ہوں، تو اس موقع پر مطلع کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ چیز بھول گئے ہیں، بلکہ ان کو مطلع کیا جائے گا اور اس کی اطلاع دی جائے گی، کیونکہ یہ نماز کی مصلحت سے ہے، تو اس لیے یہ چیز نماز کی جنس سے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ چیز جائز ہوگی۔ امام کو مطلع کرنا اگرچہ کہ وہ نماز کی جنس سے نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز کی مصلحت ہے اس میں،
وہ یاد دلانا ہے امام کو، تو اس لیے وہ چیز جائز کی گئی نماز کی مصلحت کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کو کیسے اطلاع دیں گے؟ اس کو اطلاع دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد سبحان اللہ کہیں۔ بعض لوگ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لیکن حدیث کے جو الفاظ وہ تسبیح کے ہیں، اور تسبیح کی تشریح اہل علم نے سبحان اللہ سے کی ہے، تو سبحان اللہ کہیں گے، اور سبحان اللہ ہی اس مقام پر مناسب بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی کا بیان ہے۔ یہاں انسان کمزور ہے، وہ بھول جاتا ہے، تو کوئی سبحان اللہ کے ذریعے یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ تو اس مقام کی اس صورتحال کے اعتبار سے سبحان اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی موزوں ہیں۔ مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گی۔ تالی بجانے کا طریقہ کیا ہے؟ تالی بجانے کا جو طریقہ علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اپنے دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں کو، ایک تو تالی کیا ہے، ہم دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں جو ہتھیلیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ جو ہے ملا دیتے ہیں، عام طور پر یہی تالی کے نام سے مشہور ہے، لیکن لغت میں تالی کہتے ہیں دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارنا۔ دائیں ہاتھ کی، رائٹ ہینڈ کی دو انگلیاں یہ بائیں ہاتھ کی پشت پر مارنا، یہ تالی ہے۔ تالی کا طریقہ یہ ہے، اور اس طرح امام کو مطلع کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی مردوں کو بھی یاد نہ ہو، تو ضرورت پیش آتی ہے کہ عورتوں کو یاد ہو، تو وہ عورتیں مطلع کریں گی، تو نماز میں وہ بات نہیں کریں گی، کیونکہ بات کی وجہ سے، عورتوں کی بات کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو مصلی ہوں ان کی توجہ نماز پر، ان کا خشوع خضوع قائم نہ رہے، اور وہ ان کے لیے فتنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے یہ مقرر کیا گیا کہ وہ تالی بجا کر امام کو مطلع کریں۔ تو یہ چیز نماز کی مصلحت سے ہے، تو اس لیے یہ چیز جائز کی گئی۔ اب یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں جس کا تعلق باپ سے نہیں ہے، لیکن علمی فائدے کے طور پر اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ تسبیح مردوں کے لیے ہے، تسبیح مردوں کے لیے ہے، اور تالی عورتوں کے لیے ہے۔ تو کیا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ جو حالتیں ہیں، مردوں کے لیے تالی نہیں ہے، تو کیا نماز کے علاوہ تالی بجانا مردوں کے لیے دوسرے کاموں میں جائز ہو سکتا ہے؟ عادات میں، جیسا کہ کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں، انعامات کی تقسیم ہو رہی ہے، یا پھر یہ کہ کسی مقام پر بیٹھے ہیں، کسی کھیل کے گراؤنڈ وغیرہ میں، وہاں کوئی چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے، تو اس موقع پر مردوں کے لیے تالی بجانا یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جو اہل علم نے اس کا جواب دیا ہے، خاص طور پر ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا میں نے مطالعہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی جو رواج ہے وہ یہ کہ جب کوئی چیز ان کو پسند آتی ہے تو کبھی وہ سبحان اللہ کہتے تھے اور کبھی اللہ اکبر کہتے تھے۔ تالی پیٹنے کا جو رواج ہے یہ کچھ دہوں پہلے ہمارے امت میں داخل ہوا ہے، ہمارے کلچر میں داخل ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی۔ لہذا جو اس کی اقل جو صورت ہو سکتی ہے، جو کم سے کم جو حکم لگایا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ وہ یہ مکروہ ہے۔ جو سب سے کم حکم لگایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے۔ لہذا وہ یا تو سبحان اللہ کہیں یا اللہ اکبر کہیں، یا پھر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ وہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ اس مقام پر کہنے میں حرج محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی انعام دیا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی تعلق نیکی اور بھلائی سے نہیں ہے، یا کوئی کھیل ہو رہا ہے لیکن اس کا تعلق کوئی نیکی اور بھلائی سے نہیں ہے، ایسی مقام پر اگر کوئی شخص سبحان اللہ الحمدللہ کہے گا تو اسے حرج محسوس ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اس مقام پر اسے اچھے نہیں لگتے۔ تو یہاں ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ایسے مقام پر ایک مومن کو شریک ہونا بھی مناسب نہیں، لیکن بعض اوقات انسان کے لیے کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس مقام پر اگر شریک بھی ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، یا پھر عام جو الفاظ ہیں بہت اچھے یا بہت خوب، اس طرح کے عام الفاظ کا ذکر کر دے۔ اگر وہ تسبیح اور اللہ اکبر اس طرح کے کام میں اگر وہ ان چیزوں سے حرج محسوس کرتا ہے، تو جو عام الفاظ ہیں
اس میں اس کی تعریف کرتے، لیکن تالی بجانے سے گریز کرے، یہ انسان کے وقار کے خلاف ہے، اور پھر یہ ہمارے تہذیب اور کلچر سے تعلق نہیں رکھتی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے تالی جب کہا گیا نماز میں، اس کا تعلق عبادت سے ہے، تو کیا غیر نماز میں بھی عورت کی آواز پردہ ہے؟ غیر نماز میں بھی، کیونکہ وہاں عورتوں کو بجائے اس کے کہ سبحان اللہ کہیں، یہ بات یہ حکم دیا گیا کہ وہ تالی پیٹ کر امام کو متوجہ کریں۔ تو کیا غیر نماز میں بھی عورتوں کو اپنی آواز مردوں کے سامنے اپنی آواز میں بات کرنے سے منع روکنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور آپ سے سوالات کرتے تھے، اور پھر مختلف موقعوں پر ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سوال کرنا، یا پھر خلفائے راشدین کے دور میں بھی خلفائے راشدین سے اور صحابہ کرام سے ان کا سوال کرنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے علاوہ کی حالت میں عورتوں کی جو آواز ہے وہ پردہ نہیں ہے، لیکن اس دائرے کو وسیع کرنا درست نہیں ہے۔ وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اگر یہ گفتگو میں خضوع ہو، یعنی اپنی آواز کو بہتر بنانے کی کوشش ہو، نرمی ہو، تو اگر یہ چیز نہ ہو، یہ ایک شرط ہے۔ عورت کی آواز جب مردوں کے سامنے ہو تو پہلی شرط تو یہی ہے کہ اس میں خضوع نہ ہو۔ خضوع یہ کہ اپنی آواز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا یا نرمی سے گفتگو کرنا، لیکن بات معروف ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فلا تخضعن بالقول کہا تو وقلنا قولا معروفا کہا۔ جب گفتگو میں خضوع نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت جو ہے جھڑکی سے بات کرے یا پھر برا بھلا کہے، یہ نہیں ہے۔ وقلنا قولا معروفا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تحدید کر دی کہ معروف باتیں کرنی چاہیے، گفتگو صحیح طور پر ہی کرنی چاہیے، لیکن خضوع اس میں نہیں ہونا چاہیے، جس کی تفصیل میں نے کر دی ہے۔ تو اگر یہ نہ ہو اور پھر فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے عورت کی آواز میں۔ ان دو باتوں کا خیال رکھتے ہوئے غیر نماز میں عورت اگر بات کرے مردوں کی مجلس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن مطرف عبد اللہ ابن الشخیر عن ابیہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان۔ مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ کے سینے میں ہانڈی میں کوئی چیز جوش دی جائے تو اس کی جوش کھاتی ہوئی ہانڈیا کی آواز کی طرح آواز آتی تھی۔ آپ کے سینے سے جوش کھاتی ہوئی ہانڈی کی آواز کی طرح آواز آتی تھی رونے کی وجہ سے۔ اسے پانچوں محدثین نے روایت کیا ہے ابن ماجہ کے سوا، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا باب سے تعلق یہ ہے کہ نماز میں ظاہر ہے کہ نماز کی چیز کے علاوہ کوئی اور چیز جائز نہیں ہے۔ نماز میں رونا ظاہر ہے کہ نماز کی چیز سے نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا سبب خشوع سے ہے اور نماز کی مصلحت سے ہے تو اس لیے یہ چیز جائز ہے۔ تو اگر نماز میں رونا کسی اور سبب سے ہو، یعنی آدمی کوئی واقعے کو یاد کرتا ہے یا اپنے کسی عزیز کی وفات کے واقعے کو یاد کرتا ہے یا اپنی کسی تکلیف کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، تو یہ چیز منع ہے کیونکہ نماز کی مصلحت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا تعلق نماز کی مصلحت سے ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ کے غضب کا ذکر ہے، گزشتہ غموں کے حالات کا ذکر ہے، انبیاء کی دعوتوں کا ذکر ہے، یہ تمام واقعات سے جب گزرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت ہے وہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے۔ تو اس موقع پر اگر اس کی آواز رونے کی وجہ سے بلند ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق نماز کی مصلحت سے ہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان لي من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي
تنحنح علی رواہ النسائی وابن ماجہ. تنحنح علی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے میرے دو اوقات تھے. کان علی بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی آپ کے مجلس میں حاضر ہونے کے لیے میرے لیے دو اوقات تھے. فکنت اذا اتیتہ وهو یصلی، جب میں آپ کے پاس حاضر ہوتا اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے، تنحنح علی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھنکار دیتے تھے. ایسا جو ہم کھنکارتے ہیں، کھنکار دیتے تھے. اسے ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے. حلق میں آواز کو گردش دینا، اس کو جو ہے کھنکارنا کہتے ہیں. تو اس حدیث سے باب کا کیا تعلق ہے یا پھر کتاب کا کیا تعلق ہے؟ اس حدیث سے کتاب کا تعلق ہے کہ ظاہر ہے کہ کھنکارنا یہ نماز کی جنس سے نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ کسی کو مطلع کرنے کے لیے کسی کہ ہم نماز میں ہیں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو چونکہ یہ ضرورت کی چیزوں میں سے ہے تو اس لیے اس کو جائز کیا گیا کہ آدمی وقت ضرورت کسی کو بتانے کے لیے، جیسے کوئی آواز دے رہے ہوں، کسی کی والدہ بلا رہی ہوں، کسی کے والد بلا رہے ہوں، بھائی بہن یا شوہر یا بیوی بلا رہے ہوں اور وہ نماز میں ہیں، ان کو پتہ نہ ہو، تو ان کو مطلع کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کھنکار دے تو کوئی حرج نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کرنے کے لیے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں، آپ کھنکار دیتے تھے. تو یہ چھوٹی سی حرکت ہے، عمل قلیل ہے، عمل کثیر نہیں ہے. معمولی سی اگر کوئی حرکت ہو تو نماز میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ نماز کو فاسد نہیں کرتی. اس کے بعد کی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه. اس حدیث کی ترجمانی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں نماز کی حالت میں تو آپ نے کیسے جواب کرتے ہوئے دیکھا. کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کیفیت میں دیکھا. یرد علیہم، جواب دیتے ہوئے لوگوں کو، حین یسلمون علیہ، جب وہ آپ کو سلام کرتے ہیں. لوگ جب آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ کے جواب دینے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ نے کیسے دیکھا. وہ یصلی، اور آپ اس حال میں کہ نماز پڑھتے ہوں. قال، تو انہوں نے جواب دیا یقول ہکذا وبسط کفہ، آپ اس طرح کہا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی ہتھیلی کو پھیلا دیا. ہتھیلی کو پھیلا دیا. اخرجہ ابو داؤد و ترمذی، ابو داؤد ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے، اس کو نکالا ہے، یعنی اس کو روایت کیا ہے، اور ترمذی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. تمام محدثین اور فقہاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. یہ حدیث ہے اس باب کی، اور یہ حدیث ہمارے پیش نظر ہے، باب شروط الصلاح ہے. اس باب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بات کرنا منع ہے. نماز کی حالت میں بات کرنا یہ نماز کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن زبان سے نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے دیتے تھے، اپنے ہاتھ کو پھیلا کر دیتے تھے. اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہم باب سے جو تعلق ہے اس کے بارے میں واقفیت حاصل کر لیں گے. اس باب سے اس کا اس طرح تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. نماز میں پہلے جو نماز کے جو کیفیت، موجودہ کیفیت ہے، اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے نماز کے جو حالتیں ہیں وہ مختلف رہی ہیں، یعنی بتدریج یہ کیفیت تک نماز پہنچی ہے جس طریقے سے آج ہم پڑھتے ہیں. پہلے نماز کی حالت میں لوگ سلام بھی کرتے تھے
اور نماز کی حالت میں اس کا جواب بھی دیتے تھے، اپنی زبان سے جواب دیتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوموا للہ قانتین یہ آیت نازل فرمائی اور خشوع و خضوع کا حکم دیا۔ تو نماز میں نماز کی جو چیزیں ہیں ان کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نماز میں لوگوں کی باتوں میں سے کوئی چیز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتکبیر، نماز تو بس تسبیح کا نام ہے، تکبیر کا نام ہے، وقراءۃ القرآن اور قرآن کے پڑھنے کا نام ہے۔ تو ہر وہ چیز جو نماز کی جنس سے نہیں ہے، نماز کے عمل سے خارج ہے، نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ سلام کی اجازت ہے، لیکن زبان سے نہیں بلکہ وہ ہاتھ کے اشارے سے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس حدیث کے فوائد پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، ایک علمی سوال کیا، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، سفر میں بھی حضر میں بھی، تو وہ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں، کس طرح سے نماز کی حالت میں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جو کسی ایسے انسان پر مخفی رہ سکتے ہیں جو زیادہ علم والا ہو۔ بلا شبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے تھے، علم کے اعتبار سے بلال رضی اللہ تعالیٰ پر فضیلت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ ان پر مخفی تھا کہ نماز کی حالت میں کس طرح جواب دینا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، جو اس بات کو زیادہ بہتر طور پر جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی زیادہ علم والا ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی چیز مخفی رہ سکتی ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی ایسے شخص پر جو زیادہ علم رکھتا ہو کوئی چیز مخفی ہو جائے، تو اپنے سے کمتر علم والے سے اس بات کے بارے میں پوچھنے کے لیے اسے حیا نہیں ہونی چاہیے، اسے شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس مسئلے کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم کے حصول کے سلسلے میں صحابہ بڑے حریص تھے، لہذا ہر وہ پہلو جس کا تعلق ہو ہماری عبادات سے ہے، ہمارے معاملات سے ہے، ہمارے اخلاق سے ہے، ہمارے دین سے ہے، اس کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایک خاص کیفیت، سلام کے جواب دینے کی کیفیت کے سلسلے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اس سے ان کے علم کی حرص کا پتہ چلتا ہے۔ تیسری جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مصلی کو سلام کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کے جو آراء ہیں وہ مختلف ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مصلی کو سلام کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ نماز میں مشغول ہے، جو زیادہ اہم ہے، اس کو سلام کرنا کو یا اس کی مشغولیت سے اس کو ہٹانا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بے خیالی میں ہو تو وہ جو ہے زبان سے جواب بھی دے دے، یا پھر یہ کہ وہ ایسا ہو جس کو علم نہیں ہے، جاہل ہے، تو ہو سکتا وہ زبان سے جواب دے دے۔ تو ان تمام باتوں کی وجہ سے بعض اہل علم نے اسے مکروہ کہا ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب وہ سلام کرتے تھے تو آپ نے روکا نہیں۔ آپ کا نہیں روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے، کیونکہ اگر یہ چیز جائز نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز کی حالت میں سلام کرنے سے روکتے تھے۔ تو مصلی کو سلام کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی حرکت جو جن سے صلاۃ سے نہیں ہے، نماز کی جنس سے نہیں ہے، ایسی حرکت جو نماز کی جنس سے نہیں ہے، حاجت کے وقت پر وہ چیز جائز ہے۔ حاجت کے وقت پر یعنی سلام کا جواب دینا یہ نماز کی جنس سے نہیں ہے، لیکن چونکہ اب کسی نے سلام کیا ہے تو اب اس کا جواب دینے کی حاجت ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چیز جائز ہے۔ تو وہ حرکات یا وہ باتیں جو نماز کی جنس سے نہیں ہے، لیکن جب حاجت ہوتی ہے تو
وہ حاجت کی وجہ سے وہ جائز ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فعل پر بھی قول کا اطلاق ہوتا ہے، فعل پر بھی قول کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ یقول ہاکذا، آپ اس طرح کہتے تھے، اور پھر ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ آپ اپنے ہتھیلی کو کھول دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل پر بھی قول کا اطلاق کیا جا سکتا ہے سیاق کلام میں۔ کلام کا جو سیاق ہے، بات چیت کا جو سیاق ہے، اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہاں وہ چیز جائز ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نماز میں بات کرنا جائز ہوتا تو سلام جیسی چیز کا جواب دینا اپنی زبان سے نماز میں جائز کر دیا جاتا، جبکہ سلام کو پھیلانے کی ترغیب دی گئی ہے، سلام کو پھیلانے کی احادیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی جب سلام کا زبان سے جواب دینا نماز میں جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دوسری باتیں بدرجہ اولا نماز میں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اشارے سے سلام کا جواب دینا جائز ہے نماز کی حالت میں۔ اب یہ اشارہ کیا ہوگا؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیں گے۔ دوسری بات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے جواب دیا تھا، اپنی انگلی آپ نے اٹھائی تھی، اس اشارے سے جواب دیا تھا۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سر کو ہلا کر جواب دیا تھا، اپنے مبارک سر کی حرکت سے آپ نے جواب دیا تھا۔ تو یا تو سر کی حرکت سے جواب دیں گے، یا اپنے ہتھیلی کو پھیلا دیں گے، یا پھر یہ کہ اپنی انگلی اٹھا کر انگلی کے اشارے سے جواب دیں گے۔ یہ تمام صورتیں جواب دینے کی ہیں اور یہ جائز ہیں نماز کی حالت میں حاجت کے موقع پر، کیونکہ جب سلام کیا جائے تو حاجت ہے، اس کی وجہ سے وہ چیز جائز ہو گئی، اگرچہ کہ وہ نماز کی جن سے نہیں ہے۔ اس کے بعد کی حدیث کی طرف آئیے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة ابنة زينب، أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے، اور اس حالت میں آپ امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، اپنے گود میں لیے ہوئے ہوتے تھے۔ جب سجدہ کرتے تو انہیں نیچے اتار دیتے، اور جب کھڑے ہو جاتے تو ان کو پھر سے اٹھا لیتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور مسلم میں یہ اضافہ ہے کہ آپ اس حالت میں اس طرح کرتے جبکہ آپ مسجد میں لوگوں کی امامت کرتے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات فرض نماز میں ہوتی تھی۔ امامہ بنت زینب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، اور امامہ ابو العاص ابن ربیع کی بیٹی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر تھے، تو ان کی بیٹی ہیں امامہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد تو امامہ سے شادی کر لینا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا تھا، امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جب یہ چھوٹی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کی حالت میں اٹھا لیتے تھے۔ حاجت تھی، حاجت کیا تھی؟ یا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، یا پھر یہ کہ وہ زندہ نہیں تھی اس موقع پر، تو اس حاجت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا لیتے تھے۔ تو یہ عمل نماز کی جن سے نہیں ہے، لیکن حاجت کی وجہ سے یہ عمل جائز ہے، حاجت کی وجہ سے یہ عمل جائز ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوتے تھے۔ باب سے اس کا تعلق یہی ہے کہ نماز میں وہ حرکت جو نماز کی جن سے نہیں ہے، اگر وہ کثیر ہو اور مسلسل ہو، کثیر ہو، زیادہ ہو اور مسلسل ہو، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن آدمی کا اپنے کسی بچے کو یا کسی بچے کو اپنے گود میں اٹھانا، نماز میں اپنے اسے اٹھائے رہنا قیام کی حالت میں، پھر رکوع اور سجدے کے موقع پر اس کو نیچے رکھنا، پھر اپنے گود میں اٹھا لینا اٹھنے کے کھڑے ہونے کے بعد، تو ایک چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔
ये इस बाब से इस हदीस के ताल्लुक की वजह है। अब आइए इस हदीस के फवाइद पर गौर करें। इस हदीस से बहुत से फवाइद मालूम होते हैं। एक बात ये मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बड़े करीमाना थे, आपके अखलाक बड़े बुलंद थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो अहल वयाल हैं उनके साथ आपका सुलूक बहुत ही अच्छा होता था। और इस हदीस से ये भी मालूम होती है कि ये बात भी मालूम होती है कि बच्चों पर शफकत करना चाहिए और उनके साथ नरमी के साथ मामला करना चाहिए, उनके साथ नरमी से मामला करना चाहिए। और ये बात भी मालूम होती है कि ऐसी हरकत जो जिन से सलाह से नहीं है लेकिन अगर हाजत हो तो वो जायज हो जाती है। यहाँ ये बात मैं बता दूं कि अहले इल्म ने नमाज में जो हरकत होती है, नमाज में जो हरकत होती है जो जिन से सलाह से नहीं है, एक नमाज की हरकत है जो नमाज की जिन से है, जैसे कि हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ज़ाहिर है कि कितनी हरकत करते हैं, अपनी जबान को हरकत देते हैं, फिर रुकू सजदा, ये बहुत हरकत है, लेकिन ये जिनसे सलाह से है। नमाज है ही इन चीजों से इबारत है, नमाज इन्हीं चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो नमाज में जो जिनसे सलाह से है उनकी बात नहीं है, क्योंकि वो नमाज ही का हिस्सा है। लेकिन वो हरकत जो नमाज की जिनसे नहीं है, वो हरकत जो नमाज की जिनसे नहीं है, उसकी 5 किस्में हैं। वो हरकत जो नमाज की जिनसे नहीं है लेकिन नमाज में होती है, तो उनकी 5 किस्में हैं। पहली किस्म वाजिब है, दूसरी किस्म मुस्तहब है, तीसरी किस्म मुबाह है, चौथी मकरूह है और 5वीं मुहर्रम है, हराम है। वो हरकत जो नमाज की जिन्स से नहीं है लेकिन वो वाजिब है, वो कौन सी हरकत है? वो जिस पर नमाज की सेहत का दारो मदार हो। उसका उसूल ये है कि ऐसी हरकत जिस पर नमाज की सेहत का दारो मदार हो, तो अगरचे कि वो नमाज की जिन से नहीं है लेकिन उस हरकत को इख्तियार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो गया और उससे ख्याल आया कि उसने जो सूट पहना हुआ है या जो खमीज पहनी हुई है उस पर नजासत लगी हुई है, नमाज के दौरान उसको ख्याल आया, तो अब उस पर वाजिब है कि अपनी उस खमीज को उतार दे और दूसरा कोई कपड़ा उसके बदन पर नहीं है तो कोई और जो पाक कपड़ा है वो नमाजी की हालत में उसे पहन ले। तो जाहिर है कि ये हरकत है, लेकिन ये चीज जो है उस पर वाजिब है, क्योंकि उसके बगैर उसकी नमाज सही नहीं होती। इसी तरह दूसरी मिसाल है कि कोई शख्स किबला अपने इज्तिहाद के मुताबिक किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहा था। अपने इज्तिहाद के मुताबिक उसने किबले को तलाश किया, जो भी उसके पास वसाइल उस मौके पर मौजूद थे, लेकिन नमाज की हालत में कोई शख्स पहुंचा और उसे बताया कि जिस तरफ वो रुख करके नमाज पढ़ रहा है किबला उधर नहीं है बल्कि दूसरी जानिब है। तो ऐसी सूरत में उसको हरकत करना पड़ेगा, और हो सकता है बहुत ज्यादा हरकत करना पड़े। जैसे कि नमाज में जब पहली मरतबा किबला तब्दील किया गया था तो कुबा वालों को जब पता चला तो वो जब नमाज पढ़ रहे थे तो उनका रुख बैतुल मक़दिस की तरफ था और उनकी पीठ काबतुल्लाह की तरफ थी। उनका रुख बैतुल मक़दिस की तरफ था, उनकी पीठ काबतुल्लाह की तरफ थी। जब उनको इत्तला दी गई तो नमाजी की हालत में वो पलट गए थे, तो जाहिर है कि अब रुख उनका जो है बैतुल्लाह की तरफ हुआ और उसके बाद जो उनकी पीठ बैतुल मक़दिस की तरफ हुई। तो ये बहुत ज्यादा हरकत थी, लेकिन नमाज की जिन्स से न होने के बावजूद भी, लेकिन चूंकि नमाज की सेहत का उस पर दारोमदार है, तो वो हरकत उसके लिए जायज है। एक और मिसाल जो उलमा इस सिलसिले में देते हैं वो ये कि वो जो आदिम सौब है, जिसके पास कपड़े नहीं है, तो उसी हालत में वो नमाज पढ़ रहा है बगैर कपड़ों के, नमाज का वक्त हो गया और नमाज का वक्त निकलने के करीब है, तो कपड़े उसके पास नहीं है। नमाज पढ़ने के दौरान उसका कोई खादिम या इत्तला देते हैं कि कपड़े फराहम हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में वो नमाजी की हालत में कपड़े पहन लेगा और जो है नमाज को जारी रखेगा। तो ये कुछ मिसालें हैं उस हरकत की जो जिन से सलाह से नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये वाजिब है, और उसका फायदा ये है कि हर वो चीज जिस पर नमाज की सेहत का दारोमदार है वो नमाज के हालत में भी उसमें हरकत करना ये वाजिब है। दूसरी मुस्तहब है, दूसरी जो हरकत है वो मुस्तहब है। उसकी मिसाल है
کہ وہ جس پر نماز کی تکمیل موقوف ہے، وہ جس پر نماز کی تکمیل موقوف ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران اسے محسوس ہوا کہ اگلی جو صف ہے اس میں ایک شخص کی جگہ خالی ہے، اگلی جو صف ہے اس میں ایک شخص کی جگہ خالی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی آگے جو صف میں تھا کوئی شخص کسی وجہ سے نماز سے نکل جاتا ہے، اب آگے کی صف میں جگہ بن چکی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ جائے گا، پہلی صف میں چلا جائے گا۔ تو یہ حرکت مستحب ہے، یہ مستحب حرکت ہے جس کا تعلق نماز کی تکمیل سے ہے، وہ چیز جس پر نماز کا کمال یعنی کمال صلاح جس پر متوقف ہے، کمال صلاح جس پر متوقف ہے تو وہ مستحب کہلاتی ہے۔ اور مباح کی مثال یہ حدیث ہے، مباح کی مثال یہ حدیث ہے جو کہ جس میں جو حاجت کی وجہ سے جس میں عمل قلیل ہوتا ہے، حرکت مختصر تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے نماز کی حالت میں، جیسے کہ سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلا دینا، یا پھر یہ کہ اپنے سر کے اشارے سے جواب دینا، یا انگلی کے اشارے سے جواب دینا، یا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امامہ بنت زینب کو اپنے گود میں اٹھایا تھا، تو حاجت کی وجہ سے جو حرکت ہوتی ہے اس کو مباح کہتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے مکروہ کہتے ہیں عمل قلیل، تھوڑی سی حرکت بغیر کسی حاجت کے، حرکت چھوٹی سی ہے تھوڑی سی ہے لیکن بغیر کسی حاجت کے ہے، جیسے کہ نماز میں کوئی شخص اپنی داڑھی سے یا ٹوپی سے یا پھر اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہے، اس کو ہاتھ لگا رہا ہے، اپنے انگلیوں کو جو ہے اپنے کپڑوں کو لگا کر اس کو کپڑوں پر پھیر رہا ہے، یا اپنے جو توپ ہے یا غترہ ہے اس پر اپنا ہاتھ جو ہے لگا رہا ہے، تو یہ جو ہے بغیر حاجت کے ہے، بغیر حاجت کے جب تھوڑی سی حرکت ہوگی تو اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ پانچویں قسم حرام کی، اور وہ زیادہ حرکت ہو، بغیر کسی حاجت کے زیادہ حرکت ہو اور مسلسل ہو تو یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ زیادہ حرکت ہے، مسلسل ہے تو یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ اب یہ عمل قلیل، عمل کثیر، یا پھر کم حرکت یا زیادہ حرکت، اس کے لیے کیا معیار ہے؟ شریعت میں اس کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیا، لیکن عرف عام میں ہم جس کو عمل قلیل کہتے ہیں، عرف میں جس کو عمل قلیل کہتے ہیں، جس کے لیے بعض علماء نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص اسے دیکھے نماز کی حالت میں وہ حرکت کرتے ہوئے تو یہ سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ عمل قلیل ہے، وہ عمل کثیر ہے، یعنی وہ زیادہ حرکت ہے، یعنی ایسی حرکت جسے کوئی شخص دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ اس کو ہم کہیں گے عمل کثیر، یا پھر یہ کہ زیادہ حرکت جس سے جو ہے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کوئی معیار نہیں ہے، عرف عام میں جس کو ہم زیادہ کہہ سکتے ہیں، جس میں دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اہل علم نے یہ 5 قسمیں بیان کی ہیں اس حرکت کی جو نماز کی جنس سے نہیں ہے لیکن نماز کی حالت میں ہوتی ہیں۔ اس حدیث کے بعد آپ آئیے اس کے بعد والی حدیث کی طرف۔ اس کے بعد والی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاة الحیۃ والاقرب اخرجہ الاربعہ وصححہ ابن حبان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسودین، دو سیاہ فام کو، دو جو کالے رنگ والے ہیں ان کو نماز میں قتل کرو، سانپ اور بچھو۔ اسے چاروں محدثین نے یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ نماز کی حالت میں اسودین کو قتل کرو۔ اسودین کون ہیں؟ سانپ اور بچھو۔ بچھو عام طور پر کالا ہوتا ہے
सांप वो काला नहीं होता, लेकिन इसको कहते हैं मिन बाब तगलीब, तगलीबन उनको अस्वदैन कहा गया। किसी एक के काले होने की वजह से दोनों पर जो है काले होने का इतलाक कर दिया गया। ये बाब तगलीब से है। इसके दूसरे भी मिसालें आप इससे पहले भी हमारे सामने गुजर चुके हैं। जैसे कि पानी और उसको भी कहते हैं, पानी और खजूर को भी। तो मिन बाब तगलीब ये अस्वदैन कहा गया किसको? सांप और बिच्छू को, और उनको कत्ल करने का हुक्म दिया गया नमाज की हालत में। इस बात से इसका ताल्लुक यही है, जैसा कि दूसरी हदीस का ताल्लुक था कि नमाज की हालत में हरकत करने से, ऐसी हरकत करने से जो नमाज की जिन से नहीं है, नमाज बातिल हो जाती है। लेकिन जाहिर है कि ये इसका ताल्लुक चूंकि लोगों की सलामती से है तो इसकी हाजत है, बल्कि इसकी जरूरत भी हो सकती है, इस वजह से इसको जायज किया गया, इससे नमाज बातिल नहीं होती। अब ये जो हुक्म है सांप और बिच्छू को कत्ल कर दो, ये अम्र इबाहत के तौर पर है या इस्तिहबाब के तौर पर है? यानी उनको नमाज की हालत में कत्ल करना मुस्तहब है या फिर ये कि उसको मुबाह किया गया? राजे यही है कि मुस्तहब है, राजे यही है कि मुस्तहब है। उसकी वजह ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सवाल के जवाब में ये बात बयान नहीं की, बल्कि खुद से बगैर किसी सवाल के इस बात को बयान किया। तो इससे ये बात मालूम होती है कि राजे यही है कि उनको नमाज की हालत में कत्ल करना मुस्तहब है। लेकिन अब नमाज की हालत में कत्ल करना ये उस सूरत में है जबकि उन पर उनको हमले का डर हो, या बगैर हमले के अंदेशे की उन्हें कत्ल करना चाहिए। तो हदीस में उमूमियत पाई जाती है, हदीस में उमूमियत पाई जाती है, किसी खास हालत को खास नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये कि चाहे हमले का अंदेशा हो या हमले का अंदेशा न हो, दोनों सूरतों में उन्हें कत्ल किया जा सकता है। और इसी पर कियास करते हुए तकलीफ पहुंचाने वाले जो जानवर हैं उनको भी कत्ल कर सकते हैं, इसी पर कियास करते हुए, क्योंकि इल्लत एक है, तकलीफ पहुंचाना या उनसे नुकसान का अंदेशा होना। जब वो इल्लत है तो उस इल्लत की बुनियाद पर उन्हें भी कत्ल किया जाएगा जो उनके हुक्म में होते हैं। और फिर चूंकि इसमें उम्मीद पाई जाती है तो चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, उनका हुक्म यही होगा कि उन्हें कत्ल किया जा सकता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, वो है घरों में अगर सांप इस तरह पाए जाएं तो उनका क्या हुक्म है? तो चूंकि अब इसमें उम्मीद पाई जाती है तो जाहिर है कि वो मस्जिद में मिले, रास्ते में मिले, बाजार में मिले, उनको कत्ल किया जा सकता है। लेकिन घरों में चूंकि इस्तिस्ना है, इसको हम कह सकते हैं कि जो आम है उमूमियत से इसको खास किया गया कि घरों में अगर सांप पाए जाए, बिच्छू के बारे में नहीं, बिच्छू को तो कत्ल किया जाएगा, घरों में अगर सांप पाए जाए तो उसके जिन होने का इम्कान हो सकता है। इसलिए हदीस में कहा गया कि उनको तुम मोहलत दो। उसकी वजह ये कि एक हदीस के मुताबिक एक सहाबी का निकाह हुआ और नया नया निकाह हुआ था, तो वो अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनकी बीवी दरवाजे के पास खड़ी हुई है। जब वो उससे नाराज हुए कि यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, तो उसने उनके बिस्तर की तरफ इशारा किया जहाँ एक सांप बैठा हुआ था। तो वो आगे बढ़े, उसे कत्ल कर दिया। तो उसके साथ ही वो भी कत्ल कर दिए गए, यानी उसके साथ वो भी मर गए। हदीस के रावी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि दोनों में से पहले मरने वाले कौन थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन ने उनसे इंतकाम लिया था, उसका बदला लिया था उनके साथी को कत्ल करने का। तो उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन घरों में दूसरे भी हो सकते हैं तो इंसानों के अलावा, लिहाजा तुम उन्हें कत्ल मत करो। अब कत्ल मत करो तो जाहिर है कि ये घर वाले के लिए काफी तकलीफ दे बात होगी। अगर घर में से कोई शख्स सांप को देख ले तो उन सांप के साथ घर में रहना ये मुमकिन नहीं होता। तो उसके लिए अहले इल्म ने वजाहत की है कि उनको मोहलत दी जाएगी। मोहलत का मतलब ये है कि उनको बाकायदा कहा जाएगा कि हम तुमसे हरज महसूस कर रहे हैं, लिहाजा तुम हमारे घर से निकल जाओ। 3 दिन या 3 दफा, एक ही दिन में 3 बार या एक ही वक्त में 3 बार, ये तीनों बातें हो सकती हैं। 3 दफा उनसे कहा जाएगा, या 3 मुख्तलिफ औकात में कहा जाएगा, या 3 मुख्तलिफ दिनों में कहा जाएगा। और उसके बाद भी अगर वो पाए जाए तो फिर उसको कत्ल किया जा सकता है, उस वक्त उनसे नुकसान नहीं होगा। अगर वो वाकई जिन होंगे तो चले जाएंगे, अगर नहीं होंगे
تو پھر وہ گھر میں دوسرے سانپوں کی طرح موجود رہیں گے، عام سانپ، تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر مہلت دینے کے بعد نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہے، اور اس کے بعد قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہاں ہم لوگ رکتے ہیں۔